اہل سنت کے سب سے بڑے امام فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی، امام احمد بن حنبل کے استاد، امام بخاری کے دادا استاد، امام مالک کے سب سے لائق ترین شاگرد امام محمد بن ادریس الشافعی۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مرزا جلمی نے مانا ہے کہ وہ فقہ کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں اور سب سے بڑے امام ہیں، وہ سب سے بڑے امام جن کو مرزا جلمی مان رہا ہے وہ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اسی دیوان الشافعی کے صفحہ نمبر 61 پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ باحکام و آثار و فقہ کآیات الزبور علی الصحیفہ فما بالمشرقین لہ نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ فرحمت ربنا ابدا علیہ مد الایام ما قرئت صحیفہ۔ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ نے احکام، آثار اور فقہ کے ساتھ شہروں کو اور جو کچھ ان پر ہے اس کو مزین فرما دیا۔ فما بالمشرقین لہ نظیر، مشرقین میں اور نہ مغربین میں اور نہ کوفہ میں امام ابو حنیفہ کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ہے۔ فرحمت ربنا ابدا علیہ، ہمارے رب کی رحمتیں امام ابو حنیفہ پر ہمیشہ ہمیشہ ہوں، جب تک کہ صحیفہ پڑھا جائے، یعنی جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے قیامت تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اشعار لکھے ہیں وہ اشعار بتاتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی کتنی قدر کرتے تھے اور ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کتنا مقام و مرتبہ تھا۔ اور ایک مشہور ان کا جملہ امام ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں اور دوسری کتاب سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 6 اور اس کے صفحہ نمبر 460 پہ اس کو بیان کیا ہے کہ وقال الشافعی الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ تھا۔ امام شافعی فرماتے تھے کہ لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ قلت، اور امام ذہبی خود کہتے ہیں میں خود کہتا ہوں الامامۃ فی الفقہ ودقائقہ مسلمۃ الی ھذا الامام، فقہ میں اور اس کے دقائق میں امام ابو حنیفہ کی امامت مسلمہ ہے۔ وَهَذَا الْأَمْرُ لَا شَكَّ فِيهِ، اور یہ معاملہ وہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور امام ذہبی آگے لکھتے ہیں سیرتہ تحتمل ان تفرد فی مجلدین رضی اللہ عنہ ورحمہ، کہ امام ابو حنیفہ کی سیرت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ ان کی سیرت پر 2 جلدیں مکمل لکھی جائیں، رضی اللہ عنہ ورحمہ، اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ رب العزت کی ان پر رحمتیں ہوں۔ اور پھر امام ذہبی اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 126 پہ لکھتے ہیں ابو حنیفہ الامام الاعظم فقیہ العراق، امام ابو حنیفہ کو کیا لکھا ہے؟ امام اعظم، باوجود اس کے کہ امام ذہبی جو کہ اسماء و رجال کے بہت بڑے نقاد اور عالم ہیں وہ شافعی ہیں، لیکن اس کے باوجود شافعی ہونے کے باوجود وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو لکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی۔ اور صفحہ نمبر 127 پہ لکھتے ہیں کہ قلت مناقب ھذا الامام قد افردتها فی جزء کان موتہ فی رجب، فرماتے ہیں کہ اس امام ابو حنیفہ کے مناقب میں نے الگ سے ایک مکمل جلد تحریر کی ہے، ایک مکمل کتاب اور ایک مکمل جز لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مناقب پر۔ اچھا، اسی طریقے سے دیگر بڑے بڑے اجلاء ائمہ محدثین اور جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو امام اعظم لکھتے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ کی کتاب غنی الطالبین، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 85 پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ہوا مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ،
یعنی امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا، باوجود اس کے کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فقہ میں امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے، فقہ میں امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، اور اس بات کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 15 صفحہ 179 پہ یہ بات مانی ہے کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی وہ فقہ میں حنبلی المسلک تھے، اور یہ غنی طالبین کا ترجمہ کیا غیر مقلد عالم مبشر لاہوری نے، اور اس ترجمے والی جو کتاب غنی طالبین اس کے صفحہ نمبر 26 پر لکھا کہ آپ کے بارے میں اہل علم نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ آپ فقی مسائل میں حنبلی المسلک تھے، وہ فقی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے پیرو تھے۔ غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فقہ میں امام احمد بن حنبل کے مقلد ہونے کے باوجود جب امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو لکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔